حضرت بازید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اب بچپن میں تھے تو قاری صاحب کے پاس گئے، قرآن پاک کی آیت پڑھی، اس کا ترجمہ تھا اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں، ماں باپ کی فرما برداری کریں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرے، ان کی بھی اطاعت کرے۔ اب گھر آئے کہنے لگے ماں جی 2 گھروں کی نوکری نہیں ہوتی، یا اپنی کروا لے یا مجھے وقف کر دے، یا مجھے وقف کر دے۔ جو دیدار کا عالم ہوتا ہے، یہاں پر بھی وہ ماں کی خدمت کرتے تھے، آنکھوں کی وہ ان کی بھی ضعیف العمر تھے، وہ اس وقت جوانی ہوگی ان کے اوپر۔ یہاں پر میں ایک بات کروں کہ حضرت اویس کرنی آپ اپنی والدہ محترمہ کی خدمت کرتے تھے، ان کی آنکھوں کی بنائی چلے گئی تھی، تو وہ ایسے حضور کے دور میں تابع گزرے ہیں، حضور کے دور میں وہ تابع گزرے، پھر ایسے خیر تابع وہ حضور نے فرمایا تھا، تو ایسے عاشق تھے کہ وہ حضور سے محبت کرتے تھے، حضور اویس کرنی سے محبت کرتے تھے۔ یہ ماں باپ کی محبت کا بھی صلہ ہے، اتنے تڑپتے تھے۔ ایک دن آپ شام کو روز کہتے ماں جی مجھے نبی کا دیدار کرنے کے لیے بھیج دے، تو ماں نے کہنا بیٹا تو جانتی ہے تو جانتے ہو میں ضعیف ہوں، کمزور ہوں، نبیلی ہوں۔ ایک دن شام کو ماں کی ٹانگوں کو دباتے ہوئے عرض کی ماں جی آج تو مجھے اجازت دیجیے، میں اپنے محبوب کا دیدار کر رہا ہوں، اپنے یار کے چہرے کو دیکھا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا جاؤ، لیکن حضور کے گھر جانا اور کہانی کہیں نہیں جانا۔ آپ جب گئے دروازے پہ، صحابہ کرام حضور کے دروازے اقدس پر ناخن سے دستک دیتے تھے، کہیں اس کی آواز اونچی نہ ہو جائے۔ اب دروازے رسول پہ جب دستک دی تو پھر ایک آواز ہے، اس آواز نے دل کو پارا پارا کر دیا۔ آواز آئی تو حضور تو حجرے میں ہے، گھر پر ہے ہی نہیں۔ اب حجرے کی طرف قدم بڑھانے لگے۔ جب یار کو ملنے کے لیے یار چلتا ہے اس کا انداز ہی مختلف ہوتا ہے، جب دیدار یار نہ ہو تو پھر اس کی اندر وہ جسم میں جان کہاں ہوتی ہے۔ تو حجرے میں جانے لگے تو ماں کی بات یاد آ گئی، یہ تو ماں کی نافرمانی ہو جائے گی۔ اب وہاں سے واپس چل دیے، ہمارے حضور گھر تشریف لائے، فرمانے لگے کون آیا تھا آج گھر میں؟ دروازے کے باہر تو گھر والوں نے کہا کرم کے علاقے سے کوئی بندہ آیا تھا۔ حضور نے فرمایا مجھے میرے یار کی خوشبو آ رہی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے اویس کرنی آیا تھا، ایسے لگتا ہے جیسے اویس کرنی آئے تھے۔ حضرت بازید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی ماں کی خدمت کرتے تھے۔ ماں باپ کی خدمت کرنے سے انسان کتنا عظیم مقام پر پہنچتا ہے۔ آپ نے ماں نے کہا بیٹا جاؤ، تجھے اللہ کے لیے وقف کیا۔ اب میں مقصد کرتا ہوں اس بات کو بھی، آپ پہاڑوں کے دامن میں چلے گئے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، اس کی عبادت کرتے رہے، 40 سال گزر گئے۔ 40 سال میں اپنی ماں کو ملنے نہیں آئے، اتنے اللہ کی عبادت میں غرق ہو گئے۔ اب وہ جو اللہ نے کہا ہاں تو میرا عاشق ہے لیکن میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، یہ لفظ نہیں ابھی ملا تھا۔ 40 سال کے عرصے میں آپ اللہ سے محبت کرتے رہے، لیکن ایک لفظ اللہ کی بارگاہ سے آتا ہے جس کو کہتے ولی اللہ، رب فرمائے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ فرماتے 40 سال گزر گئے، ایک دن دل میں آیا کہ آج اپنی ماں کے چہرے کا دیدار کر کے آتا۔ وہ بات پھر دیدار کی آ گئی کہ دیدار کے فوائد کیا ہوتے ہیں۔ اب وہاں سے اٹھے 40 سال کے بعد، لڑکھڑاتے ہوئے، بھوک سے لڑکھڑاتے ہوئے گھر پہنچے تو ماں کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ ماں کے چہرے کا دیدار کیا تو روح کو فرت اور سکون ملا۔ میں اپنے نوجوانوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بیٹیوں سے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ماں باپ ہوتے ہیں یہ ساری زندگی اپنے اولاد کے لیے گزار دیتے ہیں۔